اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم کا کروڑہ احسان جس نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا، اور کروڑوں درود و سلام اس ذات پاک پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے جس میں ہمارے ایک ویور نے پوچھا ہے کہ سیدہ ہاجرہ کے متعلق یہ کہنا کہ آپ ایک کنیز تھیں اور فرعون نے تحفے میں دیا انہیں سیدہ سارہ کو، اس کی حقیقت یا اس کی کیا روایت ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم چونکہ بلیو کرتے ہیں تاریخ کے تمام آراء کو شیئر کرنے میں اپنے ویورز کے ساتھ، تو تورات ہمیں بتاتی ہے کہ فرعون نے سیدہ ہاجرہ جو کہ اس کی کنیز تھی سیدہ سارہ کو تحفے میں دیا، ہدیہ دیا خدمت میں جناب سارہ کے۔ تاریخ دانوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ سیدہ ہاجرہ فرعون کی بیٹی تھی۔ تو ہم نے آپ کے سامنے دونوں روایات رکھ دی ہیں، اور اس کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا بات اپیل کرتی ہے۔ تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیشہ ہی مختلف آراء رہیں، اور اتنے پرانے زمانے کی تاریخ کے اس طرح کے شواہد نہیں ملتے جس طرح آج کل ہمیں مل جاتے ہیں۔ یہ تھا سوال کا جواب، اور اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی، جس میں آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات اپنے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء نبیوں کا باپ اور خلیل اللہ اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سفر میں جن انبیاء کا ذکر آیا، ہم ان کی زندگی سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے سب سے قیمتی چیز قربان کریں، تو آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ان کے بڑھاپے کی عمر میں 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے جناب اسماعیل، ان کو قربان کرنے کے لیے مینا لے گئے جو 7 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، اور اللہ نے مینا کو اس شہر کی حد مقرر کر دیا۔ یعنی جو حرم کی حدود ہیں آج بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی، اس کی ایک حد مینا پہ ختم ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کو حد مقرر کر دیا جہاں تک ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کر گئے تھے۔ اور قرآن کریم اس بات کو بے شک یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کا نام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم فرماتا ہے کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تو میں نے اس کا ذکر خیر آنے والے لوگوں کے لیے بلند کر دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ اس کائنات میں عزت والا رہے گا، اس کائنات کی آخری دن تک، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم آخرت میں بھی عزت دار اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور اللہ کریم اتنی بڑی آزمائش کی بات کہتا ہے کہ میرا سلام ہو ابراہیم پر۔ یعنی آپ یہ دیکھیں جناب ابراہیم کا مقام، اپنے رب پہ یقین، ایمان، اس کا انعام کیا ملتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ان پر سلام بھیج رہے ہیں۔ اس واقعے کو جب مزید 17 سال گزر گئے، 13 سال کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی جب قربان کرنے کا حکم دیا، جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 116 سال تھی۔ تو وہ ایک دفعہ پھر فلسطین سے مکہ آئے اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا مجھے اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ تو ایک دفعہ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ اسی محبت اور خیال سے حامی بھری کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ بیت اللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ بعد کے زمانے میں نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آیا، طوفان نوح جسے ہم کہتے ہیں، اس میں یہ گھر ختم ہو گیا، بہہ گیا۔ تو یہ گھر اب دوبارہ تعمیر کیا جانا ہے، یا دوبارہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادوں کی نشاندہی جبریل امین نے آ کر کی۔ تو انہی بنیادوں پر جس پر آدم علیہ السلام نے گھر تعمیر کیا تھا اللہ کا، بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی۔ اس کے لیے 5 برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر اللہ کریم نے
پرووائڈ کیے، کوہ لبنان، کوہ زیتون، کوہ ہرا، کوہ سینا اور کوہ جودی، ان 5 پہاڑوں کے سے پتھر آئے اور جن سے تعمیر شروع ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر سے دیوار بناتے تھے، جبکہ پتھر لانے کی ذمہ داری اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈتے اور کچھ توڑتے، ان کو لا کے اپنے والد کو دیتے تو اس کی دیوار کی تعمیر شروع کرتے۔ جب یہ گھر یا یہ عمارت اس قدر بلند ہو گئی جس پہ زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ سے دیوار کی تعمیر ممکن نہیں رہی، تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ان پہاڑوں میں گئے۔ بیت اللہ مکہ کے پاس جو پہاڑ ہے اس پہاڑی سلسلے کو ابو قبیس سلسلہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں ہمالیہ کو، ہندو کش، کراکرم، پاکستان میں یہ 3 پہاڑی سلسلے ہیں، تو مکہ کے پہاڑی سلسلے کا نام ابو قبیس، اور ابو قبیس کو ایماندار پہاڑ بھی، امانت دار پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے جب یہ دنیا بسائی، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان کے ساتھ ایک پتھر بھیجا جو سفید رنگ کا تھا اور بڑا چمکتا تھا، رات میں بڑا روشن ہوتا تھا۔ وہ پتھر آج ہم جسے حجر اسود کہتے ہیں، وہ وہی پتھر ہے۔ دیوار جب مناسب تعمیر ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کوہ ابو قبیس سے جا کر یہ پتھر اٹھا کر لائے، اور جنوب مشرقی کونے میں بیت اللہ کے یہ پتھر دیوار میں نصب کیا گیا۔ اس گھر کا طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کا اپنا حجر اسود کا بوسہ دیا جاتا ہے، اور یہیں سے وہ جو 7 چکر آپ نے لگانے ہیں وہ شروع کیے جاتے ہیں اور یہیں پہ وہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ بڑی عزت حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ وائٹ سے بلیک ہوتا گیا، سیاہ ہوتا گیا۔ اب جو دیوار اونچی ہو گئی اور ہاتھ سے اس کی تعمیر ممکن نہیں رہی، تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ابو قبیس کے پہاڑوں میں گئے اور ایک اور پتھر لے کر آئے جس پر کھڑے ہو کر اس کی مزید تعمیر شروع کی گئی۔ اس پتھر کا کمال یہ تھا کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی تو اس زمین سے اپنے آپ بلند ہو جاتا تھا، رائز کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، جب سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، کہ صبح آتے تھے اس کی تعمیر کرنے کے لیے تو اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے تو یہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا اس ہائٹ تک جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت ہوتی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر پکڑاتے تھے۔ جب یہ گھر مکمل تعمیر ہو گیا تو اللہ کریم نے اس پتھر پہ، اس سخت پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ثبت کر دیے اور انہیں اپنے گھر کی زینت بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے میرے گھر میں ہی رکھ دیں، اور اس کو اللہ کریم نے تمام مومنوں کو مصلی بنانے کا حکم دیا، یعنی اس کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا۔ تو جب اب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو اس کے سامنے 2 نفل پڑھنے ضروری ہیں، عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے۔ تو اس کو اللہ نے یہ عزت اور یہ مقام دیا۔ آج کل یہ بیت اللہ میں ایک شیشے کے جار میں فکس کیا گیا ہے، اور اس میں 9 سے 10 ملی میٹر گہرے نشان ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے۔ اور یہاں پہ ایک اور مجھے روایت یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں قیافہ شناس فارچون ٹیلرز مکہ آئے تو انہوں نے رسول اللہ کے پاؤں کے نشان دیکھ کر کہا کہ بیت اللہ میں موجود ابراہیم کے پاؤں کے نشان سے اس سے زیادہ نشان کسی اور کے نہیں ملتے۔ اور معراج سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ابراہیم کو دیکھنا ہو تو وہ مجھے دیکھ لے، مجھ سے زیادہ ابراہیم سے کوئی مشابہ نہیں، ریزمبلنس نہیں رکھتا۔ یوں اللہ کریم نے اپنا گھر یہاں بسایا۔ یہ وہ گھر ہے جو باپ بیٹے نے تعمیر کیا اور اپنے رہنے کے لیے تعمیر نہیں کیا۔ یہ گھر اس دنیا میں اللہ کا سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی عبادت گاہ جو بنائی گئی وہ بیت اللہ ہے۔ یہاں پہ ہم بتاتے چلیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بنانے سے آج تک بیت اللہ کی عمارت موجود ہے۔ ہاں، مختلف وقتوں میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، ریپیئر کی گئی، بٹ اس کی شیپ یا اس کی لوکیشن اور وہ گھر ہمیشہ سے موجود ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے، جس کا عمرہ کیا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر فلسطین چلے گئے، جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔
تو آج ہم اپنی بات کو یہیں مکمل کرتے ہیں، اور ساتویں آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یوں ہوئی کہ وہ بیت المعمور کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور بالکل بیت اللہ کے عین اوپر، یعنی اگر اسے آپ بیت اللہ کی جگہ سمجھیں تو اس کو اٹھا کے اوپر آسمانوں پہ لے جائیں تو ساتویں آسمان پہ اسی جگہ پہ کعبہ تعمیر ہے، بیت اللہ ہے، جو فرشتوں کا، جسے فرشتوں کا بیت اللہ کہا جاتا ہے، فرشتے اسی کا طواف کرتے ہیں۔ تو اس سے ٹیک لگائے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ معراج النبی کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کہاں گئے؟ ساتویں آسمان پر تو پہنچ گئے، تو ٹوٹل آسمان ہی سات ہے، تو اس کے بعد کہاں گئے؟ اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں علم عطا فرمائے، ایسا علم جو ہمیں دانائی کی طرف لے جائے، نہ کہ گمراہی کی طرف۔ اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔